السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو اس حوالے سے آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں کہ ہمیں گھر پہ آنے کے بعد مطالعے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اب تک کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا یا مطالعہ کیا ہی نہیں؟ اگر مطالعہ کیا تو کس کتاب کا کیا، کس مصنف کی، کون سی کتاب تھی، کس موضوع پر تھی؟ ذرا اس کی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور جانکاری دیں۔ میں آپ کے سامنے پھر آج مطالعے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اور آپ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، چونکہ مطالعہ کرنے سے ہی ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ درسی کتابیں یہ فقط ایک ہدایت کی طرح ہے، راہ دکھانے والی کتابیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہیں، ورنہ اگر ہم مطالعہ نہ کریں، صرف درسی کتابیں پڑھ کر ہی رہ جائیں تو یاد رکھیں ہم بہت زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل علم انسان کے لیے مطالعے کا علم ہے۔ ہم جتنا مطالعہ کر لیں ہمارا علم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اب تک آپ نے مطالعہ کیا یا نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیں۔ اگر مطالعہ کیا تو کس کتاب کا کیا، کس مصنف کی کتنے صفحات کیے، کتنی کتابیں کی اور کس موضوع پر کی، آپ ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی کتابیں مطالعہ کر لیں کہ اگر ہم آج سوچیں تو سوچتے ہی رہ جائیں، پریشان اور سرگردہ رہ جائیں کہ آخرکار انہوں نے مختصر سے وقت میں اتنی کتابوں کا مطالعہ کیسے کر لیا۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے سامنے کتاب ہے، آپ بھی دیکھ لیں، میزان الشریعۃ الکبریٰ۔ اس کے مصنف ہیں ابو المواہب عبد الوہاب بن احمد الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام عبد الوہاب بن احمد شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے مطالعے کی کچھ باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں کے لکھنے سے پہلے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کن کتابوں کا کتنی بار مطالعہ کیا، وہ کتابیں کتنی جلدوں میں ہیں، اس کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو بہت تیزی کے ساتھ یہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مطالعے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ اس میں انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے اور اس فصل کے تحت 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم میں ان کتابوں کا بیان ہے جو کتابیں انہیں زبانی یاد تھیں۔ دوسری قسم کے تحت ان کتابوں کا ذکر ہے جن کتابوں کو انہوں نے اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ کے پاس رہ کر کے پڑھیں۔ اور تیسری قسم میں ان کتابوں کا ذکر ہے جو کتابیں انہوں نے خود سے مطالعہ کی ہیں۔ تو میں پہلی قسم کو آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، دوسری قسم سے میں شروع کرتا ہوں۔ دوسری قسم ان کتابوں کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں میں نے بہت ہی تحقیق اور تلاش و جستجو اور بہت ہی گہری نظر سے جن کتابوں کو میں نے پڑھی ہے اور اپنے اساتذہ سے پڑھی ہے۔ اس میں سر فہرست سب سے پہلی کتاب ہے شیخ جلال الدین محلی کی شرح المنہاج۔ اس کتاب کو آپ نے اپنے اساتذہ کے پاس پڑھی۔ صرف یہی کتاب نہیں بلکہ اس کتاب کے ساتھ ابن قاضی عجلون کی کچھ تحریر ہے، اسے بھی پڑھی، اور شرح منہاج کی مصر میں موجودہ شروحات کو بھی آپ نے پڑھی ہے۔ کتنی بار پڑھی؟ فرمایا 10 بار، یعنی شرح المنہاج کو آپ نے اس کی موجودہ شروحات کے ساتھ 10 بار پڑھی ہے۔ ایک کتاب ہے شرح الروض، اس کے مصنف ہیں
شیخ الاسلام علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ اس کتاب کو بھی انہوں نے اپنے شیخ کے پاس اور اپنے شیخ کے پاس ایک اور کتاب پڑھی، شرح المنہج۔ ایک کتاب ہے شرح البہجۃ الکبیر، شرح التحریر، شرح التنقیح، شرح رسالہ قشیریہ اور شرح آداب البحث و آداب القضاء، اور خود ان کے شیخ کی شرح بخاری ہے، شیخ شمس الدین کی شرح بخاری، اور امام ازرعی کی کتاب القوت، اور کتاب التوشیح، ابن ملقن کی شرح منہاج، ابن قاضی شہبہ کی شرح الکبیر، شرح صغیر اور شرح روض۔ یہ تمام کتابیں وہ تھی جن کو انہوں نے اپنے شیخ کے پاس پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شرح روض صرف میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، بلکہ اس کتاب کو جن کتابوں کی مدد سے وجود میں لایا گیا، یہ کتاب جن کتابوں کی مدد سے تحریر کی گئی ہیں، میں نے ان کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں خادم ہے، شرح مہذب ہے، قطعہ ہے، تکملہ ہے، ابن قاضی شہبہ کی شرح ہے، رافع کبیر ہے، بسیط ہے، وسیط ہے، وجیز ہے، فتاوی قفال ہے، فتاوی قاضی حسین ہے، فتاوی ابن الصلاح ہے، فتاوی غزالی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ کتابیں تھیں جن کو انہوں نے اپنے شیخ کے پاس پڑھی ہے۔ کچھ کتابیں اور ہیں، انہیں میں آپ کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں شیخ خالد کی شرح التوضیح، کتاب المغنی اس کے حواشی کے ساتھ، اور دیگر جو اس کی تحریریں ہیں ان کے ساتھ میں نے کتاب المغنی کو پڑھی ہے۔ اور شرح الفیہ عراقی، یہ کتاب میں کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اسی کی ایک شرح ہے امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب بھی، اور اس کے جو مختصر ہے میں اسے بھی پڑھ چکا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شرح ہے، اسے بھی پڑھ چکا ہوں یہ کتاب، اور اس کی ایک شرح شیخ الاسلام علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، میں اسے بھی ایک بار پڑھ چکا ہوں۔ ابن الصلاح کی علوم الحدیث ہے، اسے بھی پڑھ چکا ہوں۔ امام نووی کی مختصر النووی ہے، اسے بھی پڑھ چکا ہوں۔ علامہ شیخ جلال الدین محلی کی شرح جمع الجوامع ہے، اسے بھی پڑھ چکا ہوں۔ اس کا حاشیہ ہے ابن ابو شریف کا، اسے بھی پڑھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں، میں اسے آپ کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں۔ بات کتب تفسیر کی آتی ہے تو فرماتے ہیں امام بغوی کی تفسیر اسے بھی پڑھ چکا، تفسیر کشاف اس کے حواشی کے ساتھ، تفسیر بیضاوی اس کا ایک حاشیہ ہے شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے ساتھ اسے پڑھ چکا ہوں۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے درمیان میں نے کئی کتابوں کو مطالعہ کیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تفسیر ابن زہرا ہے، تفسیر ابن عادل ہے، تفسیر کواشی ہے، تفسیر واحدی ہے، تفسیر شیخ عبدالعزیز ہے۔ تو امام واحدی کی 3 تفسیر اسے بھی پڑھ چکا ہوں، شیخ عبدالعزیز کی 3 تفسیر اسے بھی پڑھ چکا ہوں، تفسیر ثعلبی، تفسیر در منصور، یہ وہ کتابیں تھیں جن کو آپ نے تفسیر بیضاوی اور تفسیر کشاف کے دوران مطالعہ کیا ہے۔ اور بھی کچھ کتابیں ہیں جنہیں میں آپ کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں۔